یہ ہے ٹھیک ہے۔ کیا مطلب؟ یہ موجم جو ہے نا، موجم اور مسند، مسند اور موجم یہ تقریباً ایک ہے، لیکن مسند میں یہ ہوتا ہے کہ اس میں ہر صحابی کی روایات کو ان کے ناموں کی نیچے یا حروف ہجا کے اعتبار سے جمع کیا گیا ہو، اور موجم میں صحابی تو نہیں ہوتا، لیکن اس میں یہ ہوتا ہے، موجم حدیث کی وہ کتاب ہے جس میں ایک محدث اپنے شیوخ ہو، مثال اس کی 10 15 20 30 شیوخ تھے، اور ان شیوخ سے جتنے روایات مروی ہیں ہر شیوخ کے نام کے نیچے انہوں نے اس روایات کو جمع کیا گیا ہو، تو اس کو معجم کہا جاتا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ جز ہاں جی، جز کا مطلب کیا ہے؟ حصہ ہے نا۔ تو یہ وہ حدیث کی اس کتاب کو کہا جاتا ہے جس میں ایک ہی مسئلے کے متعلق حدیثوں کو جمع کیا گیا ہو، جیسے جز رفع الیدین، مطلب اس میں کیا ہوتا ہے کہ رفع الیدین کے متعلق جتنی بھی احادیث ہیں ان کو جمع کیا گیا ہو، تو ایسی کتاب کا نام ہوگا جز، چاہے وہ رفع الیدین ہو، چاہے وہ قرأت خلف الامام کے ہو، چاہے وہ آمین بالجہر کی ہو، کوئی بھی ہو، کوئی حدیث ہو، تو ان کو جز کہا جائے گا، ٹھیک ہے، مفرد یا افراد ہو۔ یعنی مفرد، بالکل، جس میں ایک محدث کی کل مرویات، یعنی کہ ایک محدث کی مرویات 2000 ہو، 4000 ہو، 5 ہو، 6 ہو، اور اس کو جمع کیا، اور کسی اور راوی کی روایت وہاں نہ ہو محدث کی، تو ان کو مفرد کہا جائے گا۔ غریب، ہاں، اور اس کو غریب اس لیے بھی کہا جاتا ہے نا کہ غریب ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا کہ متن کے اعتبار سے ایک غریب ہوتا ہے اور ایک سند کے اعتبار سے ہوتا ہے، تو یہ وہ سند والی جس طرح بات ہوتی ہے نا کہ جس کو ایک راوی کیا کرے ہر طبقہ میں، ایک راوی، یا کبھی ایک طبقہ میں اس کو ایک راوی روایت کرے تو اس کو غریب کہا جاتا ہے۔ تو یہاں بھی چونکہ ایسی کتاب ہوتی ہے حدیث کی جس میں کسی محدث کی انفرادی احادیث کو جمع کیا جائے، انفرادی، تو یہ انفرادی والی بات کی نسبت کی وجہ سے ہاں نہیں کیا ہو، تو یہ چونکہ انفرادی ہوا تو اس نسبت کی وجہ سے ان کو غریب بھی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ نہیں نہیں، یہ تو اس کی وہ تو ایک ہی، وہ جو مفرد ہے نا اس سے تو محدث کی کل مرویات کا احاطہ کیا گیا ہو نا۔ ہاں ہاں جی، خود ہی سنو، بالکل، بس یہی ہے، ذکر کیا گیا ہو یا جمع کیا گیا ہو۔ علی الصحیحین، کیا مطلب؟ یعنی مستدرک، دیکھو مستدرک کا کیا مطلب ہے؟ مستدرک اس حدیث کی کتاب کو کہا جاتا ہے کہ جس میں ایک محدث ان احادیثوں کو لا کر جمع کرتا ہے یا بیان کرتا ہے یا لکھ لیتا ہے کہ جو کہ امام بخاری اور امام مسلم کے یا ان میں سے ایک کے شرائط کے مطابق تو تھی، لیکن انہوں نے اپنی بخاری یا مسلم میں ان کو بیان نہیں کیا، اور اسی نے ان احادیث کو لا کر اپنی ایک کتاب میں جمع کر دیا، بیان کر دیا، تو ایسی کتاب کو مستدرک کا نام دیا جائے گا، ٹھیک ہے، بس، یا پڑھے؟ چلو، مفرد افراد یا غریب، دیکھو مفرد یا افراد تو وہ کتابیں جس میں صرف ایک محدث کی کل مرویات نا، وہ مطلق حصہ ہے کہ وہ اس نے کسی ایک سے سنی یا بہت سے راویوں سے وہ سنی گئی ہو، مطلق کی بات ہے، اس کی کل مرویات کو کیا ہو، انہوں نے جمع کر دیا ہو، سمجھ آ رہی ہے نا۔ اور محدث کی انفرادی احادیث وہی کہ وہ صرف اسی نے سنی ہو نا، انفرادی نہیں ہوتا، جس طرح آپ نے غریب حدیث کی تعریف کیا کی تھی کہ جس کے سر
جس کی سند میں ہر طبقہ میں کہیں نہ کہیں ایک طبقہ میں راوی جو ہے نا وہ اکیلا ہو. تو جب وہ اکیلا ہوتا ہے مطلب ہے کہ اس حدیث کو روایت کرنے والا وہ منفرد ہے. وہ کیا ہے؟ وہ منفرد ہے. تو ان منفرد احادیثوں کو جیسے امام مالک کی ہے نا، ان کو جب وہ جمع کرے اور ایک کتاب میں اس کو جمع کر دے تو اس کو غریب کہا جائے. آسان سمپل سی بات. بس چلو.